اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ حرم ابوالفضل العباس کا باب القبلہ ہے۔ جیسے ہی آپ اس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، سامنے سرکار کا حرم اقدس ہے، ذریعہ اقدس ہے مولا ابوالفضل العباس کی۔ اور جیسے ہی آپ اس باب القبلہ سے انٹر ہوتے ہیں، یہ جو آپ کی رائٹ سائڈ پہ پہلا دروازہ ہے، یہ ہے حرم مولا عباس کے میوزیم کا۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے متحف الکفیل میوزیم۔ یہ حرم مولا عباس کا میوزیم ہے۔ چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس میوزیم میں کیا نایاب چیزیں رکھی ہیں۔ میں یہ ذرا جو ابتدائی چیزیں آپ کو جلدی سے دکھاتا چلوں گا، آخر میں کچھ بہت قیمتی اشیاء ہیں، بہت جن کی زیارت کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ حرم کے وہ پرانے شمعدان رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیے۔ ان کی زیارت کر کے جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں، یہ سونے کا تاج ہے جس میں بہت ہی قیمتی جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ یہ 1440 ہجری میں کاظمین کی ایک حسینیہ ہے، قصر الزہرا، وہاں پہ جو عراق کے ایک مشہور رادود ہیں نوحہ خان باسم کربلائی صاحب، انہیں بطور انعام ملا تھا، تو انہوں نے یہ تاج حرم مولا عباس کو ہدیہ کر دیا۔ 2019 میں یہ انہیں انعام ملا تھا کاظمین سے، اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نوکر ہوں، میرا سردار ابوالفضل العباس ہے، اور تاج جو ہے وہ ہمیشہ سرداروں کے سر پہ ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ آپ نے زیارت کی ہوگی جو مومنین کربلا آ چکے ہیں، مقام کف عباس الایسر کی، جہاں پہ مولا ابوالفضل العباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ یہ 1967 میں غالباً وہاں پہ تھی۔ یہ جو زری کا آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے، یہ جو مولا عباس کی نیچے اصل قبر مطہر ہے سرداب میں، یہ دروازہ وہاں پہ تھا۔ 2008 میں جب نیچے سرداب کا وہ کام ہو رہا تھا، دروازہ تبدیل کیا گیا، تو جو پرانا دروازہ تھا یہ چاندی کا دروازہ، یہ یہاں پہ مولا عباس کے حرم، اور یہ کچھ گزشتہ بادشاہوں کے تلواریں ہیں، جن میں یہ جو پہلے نمبر پہ آپ کو تلوار نظر آ رہی ہے، یہ سلطان سلیم خان عثمانی کی تلوار ہے۔ یہ ہسٹری بھی ساتھ ساری چیزوں کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ سارے کچھ پرانے اسلحے رکھے ہوئے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بادشاہ جنگوں کے لیے جا رہے ہوتے تھے، تو وہ جن کو عقیدت تھی مولا ابوالفضل العباس کے ساتھ، وہ پہلے مولا کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور منت مانتے تھے کہ مولا اگر مجھے فتح حاصل ہوگی تو میں آپ کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ کروں گا، تو وہ پھر اپنا اسلحہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیتے تھے۔ کچھ یہ گزشتہ بادشاہوں کی تلواریں، ان کے اسلحے رکھے ہوئے ہیں، پھر آگے بھی اسی طرح کچھ اسلحے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حرم سے پرانی کچھ ریلیٹڈ چیزیں حرم سے، یہ سارے حرم کے پرانے شمعدان رکھے ہوئے ہیں جو آج سے تقریباً 100 سال قبل، 200 سال قبل۔ یہ کربلا کی کچھ پرانی تصویریں ہیں مولا ابوالفضل العباس کے مرکز کی۔ یہ ابھی موجودہ جو مرکز سرکار کا یہ بنایا گیا، یہ اس کی تصویر ہے۔ یہ کچھ پرانی اور سب سے اہم چیز، یہ بھی اسی طرح شہر کربلا کی کچھ تصویریں ہیں۔ یہ تصویر ہے مولا عباس کے سرداب میں، جہاں مولا ابوالفضل العباس کی قبر اطہر کا وہ پانی طواف کر رہا ہے۔ یہ وہاں کی تصویر ہے۔ سب سے اہم چیز جو عام مومنین کو دکھانا مقصود ہے، یہ دیکھیے، جب 1991 میں صدام ملعون نے شہر مقدس سے کربلا پہ حملہ کیا تھا، یہ ساتھ اس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے یہاں پہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے جو گنبد پہ فائر کیے تھے، یہ وہ شہید گنبد کا حصہ ہے۔ یہ وہ علم جو اس وقت تھا مولا ابوالفضل العباس کے گنبد اطہر پہ۔ یہ حرم کا جو دروازہ جل گیا تھا، یہ اس کا حصہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں بلٹس کے نشان ہیں ابھی تک حرم کی دیواروں پہ، جو اس نے گولیاں، یہ ابھی تک وہ نشان ہیں، اور یہ ساتھ ویڈیو بھی چل رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بین الحرمین میں یہ مولا ابوالفضل العباس کی زیارت لکھی ہے سونے سے۔
یہ سونے کی ایک لوح ہے جس پہ سونے کے پانی سے زیارت لکھی گئی ہے. یہ حرم کی پرانی گھڑیاں ہیں جو آج سے 100 سال 200 سال قبل کی. سب سے اہم یہ مولا ابوالفضل العباس کی پرانی زرعی اقدس سے قریب سے آپ کو زیارت کرواتا ہوں، جو آج سے تقریباً 100 سال قبل یا شاید اس سے بھی زیادہ قبل مولا کی جو ذریعہ ہر تبدیل کی گئی. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، آپ نے ابھی جو موجودہ مولا ابوالفضل العباس کی ذریعہ اقدس میں موجود قبر اطہر ہے، آپ نے زیارت کی، بہت طویل قبر ہے، لیکن یہ آپ دیکھیے کہ بالکل مختصر قبر ہے. جیسے روایات میں ملتا ہے کہ بالکل مختصر قبر ہے مولا ابوالفضل العباس کی، بالکل اسی طرح یہ بالکل مختصر ذریعہ، بالکل چھوٹی. ابھی یہاں سے شاید ریفلیکشن کی وجہ سے اندر جو قبر اطہر والا حصہ ہے وہ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، میں آ کے آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. یہ پرانے علم ہیں، یہ علم پہلے اسی ڈیزائن کے ہوا کرتے تھے. یہ علم ہیں کچھ پرانے. یہ خانہ کعبہ کا کپڑا ہے. ابھی یہاں سے آگے جو ہے وہ کچھ نہایت ہی خوبصورت چیزیں رکھی ہیں مولا عباس کے حرم کے میوزیم میں، جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ کویت کے مومنین نے ہدیہ کیا ہے مولا عباس کے حرم کو، خانہ کعبہ کا کپڑا ہے. یہ پرانے کچھ مخطوطات رکھے ہوئے ہیں، زیادہ اہم نہیں ہے، جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ آج سے تقریباً ان میں کچھ ایسے خطی نسخے رکھے ہوئے ہیں کتابوں کے جو آج سے تقریباً 1000 سال قبل لکھی گئی تھیں. یہ 5ویں صدی ہجری میں یہ لکھا گیا ہے. قرآن مجید کا یہ حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے خط کوفی میں لکھا ہوا ہے، اور یہ سونے سے لکھا گیا ہے. یہ آپ اس کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے جی آپ، یہ 1 صدی ہجری میں قرآن مجید کی جو سورہ نحل کی ایک آیت ہے، یہ خط کوفی میں لکھی ہے ہرن کی جلد پہ، اور آج سے یعنی تقریباً 1300 سال پہلے کی. اور اس میوزیم میں جو سب سے خوبصورت چیز وہ آپ یہ دیکھیے، آپ ہسٹری بھی اس کی پڑھیے. سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات لکھی ہیں خط کوفی میں، اور جن کی نسبت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ. ہرن کی جلد پہ امام زین العابدین نے سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات لکھی. یہ موجود ہے اس وقت مولا ابوالفضل العباس کے حرم کے میوزیم میں. یہ سورہ آل عمران کی کچھ آیات لکھی ہیں خط کوفی میں ہرن کی جلد پہ، یہ بھی 2 صدی ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 1200-1250 سال قبل. اسی طرح پھر یہ پرانی کچھ کتابیں خطی نسخے پڑے ہوئے ہیں جو آج سے تقریباً 1000 سال قبل 900 سال قبل، بہت ہی پرانی جو خطی نسخے کچھ کتابوں کے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو مومنین عاشور کربلا میں کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے. یہ جو موقب نکلتے ہیں، جو ماتمی دستے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے. تو یہ بھی عزاداری حسینی انہوں نے اپنا ورثہ سمجھ کے آج سے جو بہت پرانے ہیں ان اپنے اجداد کا ورثہ انہوں نے یہاں پہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. من تراث العزاء الحسینی. عاشور پہ یہ ساری چیزیں، اب بھی عاشور پہ یہ ساری چیزیں جو ہے استعمال ہوتی ہیں. یہ پھر تمام حرم ہائے مطہرہ کے علم رکھے ہوئے ہیں. مولا عباس کے حرم کا علم ہے، کاظمین کا ہے، اس کے بعد مولا حسین کے حرم کا ہے، اس کے بعد اتباع عسکریہ کا سامرہ کا علم رکھا ہوا ہے. حرم امام علی علیہ السلام کا بھی علم رکھا ہوا ہے. یہ کچھ بہت ہی نایاب قسم کے کارپیٹ ہیں جو مولا عباس کے حرم کے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں قریب سے اس زری کی.
یہ شاید کچھ فوسلز رکھے ہوئے ہیں. یہ ہے مولا عباس کی ذریعہ تھر. آپ اس کی پہلے ہسٹری دیکھی. سترہ سو انہتر میں یہ تبدیل کی گئی اور اب جو ہے 2023 یعنی بہت ہی پرانی ذریعہ مولا عباس کی. یہ دیکھیں آپ یہاں سے اگر ریفلیکشن کچھ کم ہو تو بالکل مختصر ذریعہ. یہ بالکل چھوٹی ذریعہ ہے, بالکل چھوٹا وہ قبر والا حصہ مولا عباس کا. آخر میں دعا گو ہوں آپ تمام مومنین کے لیے, پروردگار بحق ابوالفضل العباس آپ سب کو بھی یہ تمام مقدس زیارات نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.